الرحمن شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورت حامیم سجدہ کا تعارف۔ سورت حامیم سجدہ قرآن پاک کی 41 سورت ہے جو 24 پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ نزول یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ معتبر روایات کے مطابق یہ سورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی ہیں اس سورت میں 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ حمامیم کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت کا مشہور نام سورت حامیم سجدہ، یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حامیم سجدہ حامیم اور دوسرا السجدہ۔ ایک وہ سورت جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آتی ہے۔ حامیم حروف مقطعہ سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور سجدہ کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ یہ نام اس سورت کی تیسری آیت کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات بھی اسی سورت کے نام ہیں۔ فضیلت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی اور آپ کو دعوت دین سے رک جانے کے بدلے مال و دولت، سرداری اور شادی کی پیشکش کی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت فرمائی۔ موضوعات: اس صورت میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جو قرآن مجید کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی حد درمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ کفار نے قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے جتنے حربے اختیار کیے، اس صورت میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ مخالفین کو جوابات دینے کے ساتھ ساتھ مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو اس شدید مزاحمت کے ماحول میں اہل ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھے۔ یہ کہہ کر اہل ایمان کی ہمت بندھائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مان کر مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق حسنہ اور صبر کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔